الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے، اور مجھے کہنے کے بعد اور آپ کو سننے کے بعد اس کے مطابق صحیح نظریہ اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میں آج آپ کے سامنے کربلا کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ کربلا کا ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بڑا ہی مختلفی ہے، خصوصاً سنیوں اور شیعوں کے درمیان یہ ایک بڑا مختلفی مسئلہ ہے، اور جب کوئی مسئلہ مختلفی ہو جس میں اختلاف ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف اس کا رجوع کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تاکہ ہمیں صحیح پتہ لگ سکے۔ تو اگر ہم کربلا کے مسئلے کو قرآن کی طرف لے کر جاتے ہیں تو قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 60-61 ہجری کا واقعہ ہے۔ حادثہ کربلا، واقعہ کربلا 61 ہجری کا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے اور نہ ہی احادیث نبویہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی نہیں ہے، نہ قولی حدیث میں، نہ فعلی حدیث میں، نہ تقریری حدیثوں میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو فوت ہو گئے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور بتلایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے، اور وہ مٹی بھی آپ کو دکھائی، جبریل نے آ کر بتلایا۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ شہید ہوں گے، لیکن آپ کو کون مارے گا، کہاں شہید ہوں گے، کیسے شہید ہوں گے، اس کی تفصیلات، اس کی کیفیات احادیث میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ صحابہ کے ہاں بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ مسئلہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں پہلی صدی ہجری میں نہیں لکھی گئی، دوسری صدی ہجری میں بھی نہیں لکھی گئی، یعنی خیر القرون میں یہ کتابیں نہیں لکھی گئی۔ تاریخ کی کتابیں تیسری اور چوتھی صدی میں لکھی گئی۔ تو جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم کو تاریخ کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور تاریخ کی کتابیں 2 طرح کی ہیں، ایک متقدمین کی اور ایک متاخرین کی۔ متقدمین کی وہ کتابیں ہیں جو شروع میں یعنی تیسری اور چوتھی صدی میں لکھی گئی، متاخرین وہ کتابیں جو بعد میں لکھی گئیں، اور
بعد والے پہلے والوں سے نقل کرتے ہیں، چونکہ یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے، ان سے نقل کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مصنف بدایہ و نہایہ جو تاریخ کی کتاب ہے، اس کے مصنف ابن کثیر، اور تاریخ اسلام امام ذہبی کی، ابن خلدون تاریخ ابن خلدون، یہ ساری بات کی کتابیں ہیں، یہ پہلی والی کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔ کچھ کتابیں متقدمین کی ہیں، کچھ متاخرین کی۔ متقدمین کی 8 کتابیں ہیں جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں، 8 کتابیں ہیں جو 3ری صدی میں اور 4تھی صدی میں لکھی گئی۔ ان 8 کتابوں میں سے کچھ کتابیں سنیوں کی ہیں اور کچھ غیر سنیوں کی ہیں۔ ان میں سے سنیوں کی پہلی کتاب کتاب البحر ابو جعفر محمد بن حبیب کی ہے، جو 245 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب البحر، ابو جعفر محمد بن حبیب نے لکھی، جو 245 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ دوسری کتاب کتاب المعارف ہے، جو مسلم بن قتیبہ نے لکھی، جو مسلم بن قتیبہ نے لکھی، یہ 276 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں سنیوں کی کتابیں ہیں، اور ان کے اندر اگر آپ واقعہ کربلا کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو 4-5 سطروں سے زیادہ نہیں ملے گا۔ وہاں زیادہ تذکرے نہیں ہیں، سر کے تذکرے نہیں، پانیوں کے تذکرے نہیں ہیں، یہ مختلف کہانیاں موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد 5 کتابیں وہ ہیں جو شیعہ کی کتابیں ہیں مکمل طور پر۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الانساب الاشراف محمد بن یحییٰ بلازری کی، جو تاریخ بلازری کے نام سے مشہور ہے، جو 299 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ دوسری کتاب اخبار الطوال ابو حنیفہ دینوری کی ہے، جو تاریخ دینوری کے نام سے مشہور ہے، 231 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تیسری کتاب تاریخ ابن واضح یعقوبی کی ہے، جو تاریخ یعقوبی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ 238 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ چوتھی کتاب مروج الذئب ہے اور تنبیہ الاشراف۔ چھٹی 5ویں کتاب تنبیہ الاشراف، چوتھی مروج الذئب ہے۔ یہ دونوں کتابیں مسعودی کی ہیں، اور یہ 346 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ یہ 5 کتابیں شیعہ کی کتابیں ہیں، تاریخ بلازری، تاریخ دینوری، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی۔ یہ ان میں آپ کو سروں کے بھی قصے ملیں گے، جو آپ چاہیں مل جائے گا، ہر طرح کے تماشے آپ کو مل جائیں گے۔ اور ایک اور کتاب ہے، تاریخ تبری کے نام سے مشہور ہے، تاریخ الامم والملوک، جو محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ، جو تاریخ تبری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سنیوں کے بھی امام ہیں، اور حقیقتاً سنیوں کے امام ہیں، اور اسی طرح شیعہ بھی ان سے بالتوال لیتے ہیں حدیث۔ یہ بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ سنی حضرات زیادہ تر انہی سے لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مختلف اقوال مشہور ہیں، کچھ لوگ ان کو شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن قول راجح یہی ہے کہ یہ سنی العقیدہ تھے۔ جب یہ فوت ہوئے، ان کی کتاب تفسیر کے اندر بہت بڑی کتاب ہے، تفسیر تبری کے نام سے ام التفاسیر اس کو کہتے ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس کی پہلی جلد نکالیں، اس کے مقدمے کو پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو مسلمانوں نے، خاص کر کے حنبلیوں نے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع کر دیا، دفنانے نہ دیا، کہ جناب یہ زندگی میں شیعوں کے لیے کام کرتے رہے۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں، غدیر خم کے نام سے 2 جلدیں لکھ ڈالی، ان پر کئی اعتراض کیے،
اور کچھ لوگ ان کو یہ بھی کہتے تھے کانا یضع الحدیث للرافضہ، کہ رافضہ کے لیے حدیثیں گڑھتے تھے۔ بہرحال ان کے ننیال والے شیعہ تھے، خود بھی کہتے ہیں میں ننیال پر گیا ہوں، کچھ اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ امام زابی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور جب امام زابی کے سامنے یہ باتیں آئی تو انہوں نے دفاع کے طور پر کہا کہ وہ محمد بن جریر طبری اور ہے جو شیعہ ہے جس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، یہ محمد بن جریر طبری اور ہے جو سنیوں کے امام ہیں۔ لیکن